تو اگر ہمارے کسی شیخ پر، کسی استاد پر، والدین پر اللہ کا کرم ہے تو ان کو ایسے یاد کرایا جائے گا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے، آپ ایسے ہیں. یہ ذرا جملہ اچھا خطرناک ہے، اچھا یہ نہ بولا جائے کسی کے لیے بھی، بلکہ رب تعالیٰ کے کرم کو ذکر بھی کیا جائے. ذہن میں تو ہوتا ہے ہمارے، بہتر ہے کہ اس کو ہم ذکر بھی کریں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا آپ پہ بڑا احسان، سرکار کی نظر عنایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی. تو ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ چلو شکر ہے ہمارے استاد میں یہ نعمت ہے، یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے ان کو، یا ہمارے شیخ میں یہ ان پر یہ اس طرح کا کرم ہوا ہے، کرم نوازی ہوئی ہے، تاکہ گفتگو کا محور جو ہے وہ منعم رہے، منعم علیہ نہ ہو، یعنی نعمت دینے والے کا ذکر ہو، جس پر نعمت کی جا رہی ہے وہ اس کی حیثیت کا بھی تعین ہو جائے کہ بھئی اس کی حیثیت اتنی ہے کہ اس کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی، اور اس کی بھی توجہ، سننے والے کی بھی توجہ اس طرف چلی جائے. پھر نفس کی غذا بننے کے بجائے یہ جملے شکر کا باعث بنے، اور ہم کسی کو معصوم نہ سمجھیں کہ بھئی میں تو ان کی جتنی بھی تعریف کر دوں ان کو کچھ نہیں ہوتا، بلکہ شیطان کے وار ہیں یہ. جھوٹی کیا سچی تعریف بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو اس میں احتیاط ہی برتے. مریدوں کو بھی چاہیے کہ زیادہ اپنے پیروں کی بہت زیادہ تعریفیں ان کے سامنے نہ کریں، بلکہ ایسی جگہ بھی نہ کریں زیادہ تعریف، حد سے زیادہ، کہ جو پتہ ہے کہ یہاں سے پھر ہمارے پیر کو کوئی بتا دے گا بھئی آپ کا مرید یہ کہہ رہا تھا آپ کے بارے میں. خطرناک معاملہ ہے نا، کیونکہ اس میں روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جو تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی بھر دو. اتنا سخت موقف ہے. یا ایک شخص نے اس کے سامنے اس کی تعریف کی تو فرمایا گیا کہ تم نے اس کو ذبح کر دیا. اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں، تم نے اس کو ذبح کر دیا. اس طرح کی روایت ہے کہ جس کے سامنے اس کی تعریف کی گئی تو گویا اس کو ذبح کر دیا گیا، چھری سے ذبح کر دیا.